الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی واسطے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شخصیات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جن دی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد یہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاح لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی دربار نازچ اپنی محبت دا اظہار کرن تو بعد اج دی یہ محفل میلاد ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس سارے محترم عزیز دی شادی دی محفل ہے، ولینا ایک خیال کیتے کہ این شادی دے موقع تے کوئی نبی دی شادی دا ذکر تھی ونجے۔ عزیزان محترم، جی میں درخت دی خوراک پانی ہے تو درخت کو پانی ملنا بند تھی ونجے درخت سک ویندے، ایویں سرکار دے پروانے دی جڑی خوراک ہے وہ ذکر رسول ہے۔ اگر اے محبوب دا ذکر کرنا چھوڑ دے من یا سننا چھوڑ دے من تو انہاں دے دل مردہ تھی ویندے۔ این دل دی زندگی دا ہکو ہی سبب ہے زندہ کرن دا کہ محبوب دا ذکر کیتا ونجے۔ اللہ دا ذکر، اللہ دے محبوب دا ذکر کیتا ونجے۔ عزیزان محترم، آپ حضرات جان دیو کہ شب و روز سفر دی وجہ تو میری کوئی طبیعت ہی صحیح کوئی نہیں، بخار ہے، تھکاوٹ بھی ہے، لیکن اصل جڑا مسلمان محبوب علیہ السلام نال محبت رکھیں دے، لوگاں کو اپنی عدالت دی توہین نظر آندی ہے، مگر نبی دے عاشقاں کو صرف رسالت نظر آندی ہے۔ اے عاشق اپنے محبوب دی توہین سن بھی نہیں سکتا، برداشت بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ عالم ارواح تو محبوب دے دیوانے مستانے پروانے محبوب دے نال وفا دی قسم چاہ کے ہیں۔ کتب حدیث دے وچ گال موجود ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الارواح جنود مجندۃ کی بخاری شریف دی حدیث پاک کے جنہ مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جڑے ویلے روحاں پیدا کیتن سارے لشکر دے لشکر پیدا کیتن، جیڑی روح اتھاں جیندے نال ملی ہے تعارف تھا اتھاں مل سی، جڑی اتھاں نہیں ملی اتھاں نہ مل سی، جیندہ تعارف اتھاں نہیں تھیا اتھاں نہ تھی سی۔
اور جنا وہ ملسی تا لگ سی میں کہ پہلے کی تھیں ڈٹھے. تو حضور والا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے محدثین نے لکھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ہن جڑے عالم ارواح چی محبوب دے رلے ہن ول دنیا چین بازار چی محبوب دے نال ہن خلوت جلوت غار چی محبوب دے نال ہن اج مزار چی محبوب دے نال ہن. او نال رامن والا او محبوب دا عاشق و متوالا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحفظ ناموس رسالت دا پہلا سپاہی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنایا ہی کہ جڑے لوگ جنگ بدر دے شریک تھے نو آج تو بعد کہیں جنگ شریک کہنا تھی سن انہیں دی صرف زیارت کی تھی ویسی وہ متبرک لوگ ہیں انہیں دے چہرے کو دیکھ دیکھ کے برکت حاصل کرے سوں. لیکن جڑے ویلے مسلمہ قذاب نے جھوٹی نبوت دا دعویٰ کی تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے قانون اساں بنایا ہے ترڑیندے ہی اساں ہیں تبرک یا متبرک شخصیات بن جا حضور دی وجہ کو لیں. اگر حضور دی عزت سلامت نہیں تو کیڑی شے دی زندگی اور کیڑی شے دی برکت. ایک کئی مومن دا دل تروڑو اللہ تبارک و تعالی ناراض تھیندے اور جنہ بدبختاں نے اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتے. خدا جانے انہاں لوگاں کو یہ کام کیویں تھی سکتے. حضور دے جڑے عاشق ہیں وہ تو سن نہیں سکتے کرن تو دور دی گال ہے. تو یہ تو کروڑاں لوگاں دے دلاں دے اتے دل آزاری تھئیے. یاد رکھو حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ جنہاں نے انہاں بدبختاں قادیانیاں کو چیلنج کی تھے اگر وہ موجود نہیں تو انہاں دے دسترخوان تے بچے کھچے ٹکڑے کھاون والے انہاں دے دروازے تے جھاڑو دیون والے انہاں دے غلام ہن بھی موجود ہیں. قادیانی کوئی مسلمان نہیں. اے جو اپنی جگہ بنا گنن مخصوص کر گنن جیڑا نہ رکھ گنن مسجد چ نہیں آ سکتے. اے مسجد ہی نہیں رکھ سکتے. تو جیڑا محبوب علیہ السلام دی تعظیم کو برداشت نہیں کر سکتا اے محبوب دی توہین دا معاذ اللہ کوئی پہلو نظر آندے نا والو شیطان دی طرح ساری زندگی ذلیل تھی دے وال ایک کے کولو پوچھ دے مجھے کیوں نکالا. یہ تاریخ بار بار دہرین دی ہے کہ جنہیں محبوب علیہ السلام دی عزت و عظمت دے خلاف ہرزہ سرائی کیتی ہے زبان درازی کیتی ہے تاریخ نے ان کو ایسا مسخ کیتے بلکہ قدرت نے ایسا ذلیل کیتے کہ عاشقاں نے ڈٹھے انہیں دی ذلت این جہان بھی ذلت نظر آئیے انشاءاللہ قبر و حشر چیئے ذلیل و خوار نظر آ سکے. عزیزان محترم میرے محبوب علیہ السلام دی اے شان تھوڑی ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب بنائے. والفرمائے هو الاول والآخر والظاہر والباطن. یہ اللہ دی حمد بھی ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت بھی ہے. کیونکہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی جے کو محقق علی الاطلاق آکھا ویندے وہ شخصیت نے جڑے ویلے اپنی کتاب مدار جو نبوت لکھی ہے نا تے پہلے کتاب دا خطبہ ہی تھوں شروع کیتے هو الاول والآخر والظاہر والباطن. فرمایا محبوب علیہ السلام دی عظمت و شان ہے. محبوب اول بھی ہیں آخر بھی ہیں ظاہر بھی ہیں باطن بھی ہیں. یہ چار اسماء گرامی ہیں انہاں تے گفتگو کرے سا. اول کی میں فرمایا اول ما خلق اللہ نوری. اللہ نے سب تو پہلے میرے نور کو تخلیق فرمائے والی نور تو ساری کائنات تخلیق فرمائیے. والفرمائے محبوبہ لولا کلمہ خلقت الافلاق. اگر تسا نہ ہو دے تو میں زمین اسمان نہ بنا وہا محبوب کائنات نہ بنا وہا. حتیٰ کہ حدیث قدسی محبوب علیہ السلام نے فرمائے اللہ نے ارشاد فرمائے دے محبوبہ اگر تسا نہ ہو دے تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کر رہا. عزیزان محترم محبوب اول ہیں. حضور غزالی زمان راضی دوراں سیدی و سندی سید احمد سید شاہ صاحب قاظمی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مقالات دے اندر ایک گال سمجھائیے محبوب اول بھی ہیں آخر بھی ہیں. اپنے زمانے دا ابن عربی
اپنے زمانے دا رازی و غزالی، اپنے زمانے دا عشق مصطفیٰ دا جامی، حضور غزالی زمانے ایک مثال دیتی ہے سمجھن والے واسطے. فرمایا ایک تساں کھجور دی گٹھلی جو لیندے ہو نا، وہ گٹھلی تھوڑا جہاں پودا بندی ہے، والو درخت بندی ہے، والوں تے پھل لگ دے، وال آخر تے اوہا گٹھلی بچدی ہے جیڑی تساں لائی ہوے. پر میں محبوب کائنات اللہ نے اپنے محبوب دے نور کو تخلیق فرمائے. محبوب علیہ السلام دا نور عیاں تھا اور آخرت اچھی محبوب دی شان اور عظمت عیاں تھی سی. محبوب ظاہری میں ہیں کہ کائنات دی ہر شے آپ کو جان دی ہے کہ آپ رسول ہیں. درختوں کو پتہ ہے رسول ہیں سلام کریں دن، جانوراں کو پتہ ہے محبوب علیہ السلام دی قدم بوسی کریں دن. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر محبوب دی ایک بکری ہے، او محبوب علیہ السلام جڑے ویلے گھر چوے نا تو آرام نال محبوب دے چہرے کو تکیندی راندی ہے، اور محبوب کی نہیں چلے وجہ نہ کو بے چینی لگ ویندی ہے. یہ تو انہوں نے لکھے نا، ایک صوفی دا میں کلام پڑھے، وہ صوفی آدھے وہ بکری محبوب دے چہرے دی لذت کو دیکھ کے مقام وصال تے فیض تھی ویندی ہے. جلے محبوب نظر نہ وینا ہجر دے وچ عالم واجد ہوندو تے تاری تھی ویندا ہے. محبوب دی جدائی دا اثر جانور کو تھی سکدے، مسلمان کی میں خالی رہ سکدے. عزیزان محترم، محبوب کو محبوب ظاہری میں ہیں. فرمایا اچھا رفع حاجت واسطے ونڈے درختوں کو آکو تمہارے نبی نے وضو فرمامڑے اوٹ بنا گنو. درخت اپنا اپنا مقام چھوڑ کے محبوب واسطے اوٹ بنے دے پہنے، جان دیں تا اوٹ بنے دے پہنے. پتھروں کو محبوب نے فرمایا ڈاس دو، وہ دیوار بنا گنن، پتھر جان دیں تا دیوار بنے دے پہنے. درخت چرند پرند کائنات دی ہر شے جان دیے. دارمی شریف دی حدیث ہے کہ میں اللہ دا رسول ہوں. محبوب علیہ السلام فرمیندن میں اللہ دا رسول ہوں. ہن ظاہر ہی میں کہ کائنات دی ہر شے جان دیے میں اللہ دا رسول ہوں، اور چھپے ہوئے ہی میں کہ فرمیندن ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب دے سوا کوئی نہیں جاندا. میری حقیقت کو میرے رب دے سامنے کوئی نہیں جاندا. جڑی ہے میں تو کو گٹھلی دی مثال دیتی ہے. اول ہی میں ہیں کائنات وچ بنن وچ آپ اول، آخر ہی میں ہیں قیامت دا دے ہوسی. اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کو فرمیسی میرے یار دا ذکر کرو. اپنے بھی آکسن یا محمد، پرائے بھی آکسن یا محمد، عاشق بھی آکسن یا محمد، منافق بھی آکسن یا محمد، ابو جال بھی آکسی یا محمد، اتوا بھی آکسی یا محمد، اتیبہ بھی آکسی یا محمد، اے آج دا قاضی اے بھی آکسی یا محمد. یعنی محبوب دی شان ہے ہر کہیں کو لو اللہ اپنے یار دا ذکر کروے سی، کوئی بچ نہیں سکتا. حضرت آدم علیہ السلام تو گھن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء بھی ذکر کرے سن، جنتی جنت جوان کے ذکر کرے سن. امام قسطلانی فرمے جہنمی جہنم میں ذکر کرے سن. امام قسطلانیہ جہنمی تا چھڑدا پیا اسی او کیویں ذکر کرے سی؟ فرمایا او این واسطے ذکر کرے سی جلے جنت ویسی کاش میں ودوہا دے چہرے کو من گی نہ جیتھا تا نہ مرا نہ سڑا. عزیزان محترم، ہی حدیث کو سامنے رکھیں دیں. غالباً اعلیٰ حضرت نے لکھے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. یعنی کل تو منی کھڑا اسے محبوب علیہ السلام کی عظمت کو، اگر وہ نہ مننے کے سادہ امتی کہہ نہیں تو ول کیا کرے. اج من تے اساں وی ہر اون ٹولے کو جڑا ختم نبوت دی ترمیمی شک کو چھیڑن دی کوشش کریں دے 295 سیکو کو یاد رکھے آج مر آج من، تاکہ قیامت والے نے شرمندگی تو بچ ون. اے ساری کائنات اللہ نے اپنے محبوب واسطے بنائی ہے، بلکہ امام قسطلانی فرمے دے ساری کائنات براتی ہے دلہا ایک میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات. عزیزان محترم، ظاہر ہی میں ہیں کہ پورے انبیاء کرام جتنے ہیں اللہ نے انہوں دی مہر نبوت ہاتھ تے رکھی ہے. وہ مہر نبوت لکھیں دے نسا نبی ہے. محبوب دی مہر نبوت اپنے کندھے دے درمیان ہے. فرمایا محبوبت تے کو اپنا نبی مناون واسطے مہر نبوت لکھاون دی لوڑ نہیں، اسا تہاڈا چہرہ ایڈا سونا بنائے جڑا ہی دیکھ سی اکسی سچا نبی ہے.
اور ظاہر ہی میں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن جیڑے کمرے دے وچ آپ تشریف گن ونجنا آپ دے چہرے مبارک دی روشنی دی وجہ کولو آپ دے مسکراہٹ مبارک دی وجہ تو آپ دے دندان مبارک دے نور دی وجہ کولو کمرہ روشن تھی ویندا. عزیزان محترم حضرت حلیمہ سعدیہ فرمیندن جیڑے ویلے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گھن کے نا اپنے گھر گئیاں تے میں رات کو میرے گھر دے وچ دیوا بلدا ہا. او دیوا کوئی تیل دا کہنا ہے او دیوا یا لالٹین سادہ بنایا ہے کہنا ہے او رخ مصطفیٰ دا نور ہے او چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا نور ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ فرمیندن میری چچا زیاد بہن آئیے انہیں کہ حلیمہ کل کو تو تیرے گھر کوئی شے نہ لبدی ہے آج ساری رات تیرے گھر دا دیوا بل دے تو کیا کوئی تیل استعمال کرے نہیں یا گھی استعمال کرے نہیں کیا تو اتنا امیر تھی گئی ہیں. تو میں آکے میں او تیل دا دیوا نہیں بلیں دی میرے کولو او روشن اور او چراغ جے کو اللہ نے سراج المنیر بنا کے بھیجے اور نبی جلوہ گارے میرا اے پتر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم و شانہ اور عظمتہ والا ہے. میں جیڑے کمرے چ وینیاں انہیں کو گھن کے وینیاں انہاں دے چہرے دی وجہ کولو سارا کمرہ روشن تھی ویندے. حضرت حلیمہ فرمیندن جیڑے کمرے چ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھن ونجا تے پورا کمرہ روشن تھی ویندا ول بیاں دایاں جو ہیں نا رل کے تے انہوں نے آکے سا کو دکھا ایک کمرے چ اندھیرا آئی ول محبوب کو چاہ کے جو دوجے کمرے چاہیے وہ کمرہ روشن تھی گئے. یار ایک گال کرنا تساں بہ کے سوچو حضرت حلیمہ جو بار بار دسے بھئی محبوب دے چہرے نال کمرہ روشن تھیندے کمرہ روشن تھیندے ول سارے سنی علماء کے تساں بہ کے ودوہا دے چہرے دا ذکر کیتا کرو واللیل دے زلفیں دا ذکر کیتا کرو ما زغل بصر و ما تغا دے کاجل والے اکھیں دا ذکر کیتا کرو ید اللہ والے ہتھاں دا ذکر کیتا کرو علم نشرہ دے سینے دا ذکر کیتا کرو ہر ویلے محبوب دا ذکر کیتا کرو. ذکر دے وچ ایک راز چھپیا ہوئے فذکرونی اذکرکم جیندا تسا ذکر کریں دے وے او تواڈا ذکر کریں دے جلے محبوب کو تسا نہیں بھولے محبوب قبر توا کو نہ بھولیا ہا بھلسی جی میں حضرت حلیمہ دے کمرے دے وچ آئین تے کمرہ روشن تھی ویندا جلے تو توجہ دے چہرے دا ذکر کرے سے تو قبر وچ ویسے محبوب دا چہرہ اتھاں جلوہ گری آپ دی تھی سی چہرے دی روشنی نال تیری قبر بھی روشن تھی ویسے. قبرہ کالیاں انہیں یا تھی سن جڑا نبی دا نا ذکر سن کے انہیں دی طبیعتاں خراب تھیں کٹی سن ہوئے نانگ تے بچو نا دی قبرہ وچو سن جڑے نبی دے ذکر تو چڑھ دن ورنہ اللہ تے قرآن فرمائے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم محبوب جتھا تسا ہو سو تھا عذاب کہنا ہو سی اے عذاب انہاں قبریں جو سی جڑے پڑھا گئے کہ محبوب قبر اچ کوئی نہ آسن سارے علماء تے فرمائے اتا قبر اچ محبوب تشریف گئے نہ آسن اور فرشتے پوچھن ما کنت تقول فی حاضر رجل اولے محبوب دی جلوہ گریو سی جڑے عاشق حسن جڑے تا ذکر کریں دے رہن جڑا تا ذکر کریں دے رہن نبی دے چہرے کو دیکھ کے وہ ذکر جاری تھی ویسی. کوئی آکے جی نبی دے چہرے کو دیکھ کے ذکر کیویں جاری تھی دے صحابہ دے اے طریقہ کارے کئی صحابہ ہیں. حضرت عبداللہ ذوالب جادین دو چادریں والا اصل نا حضرت عبداللہ ہے ذوالب جادین نہ رکھا گئے محبوب دے طرفوں دو چادریں والا محبوب دا عاشق مکے دے وچ راندے رات کو بے ویندے اکھیں بند کر کے سوچیندے محبوب دا چہرہ ایویں حسین ہو سی محبوب دا زلفاں ایویں حسن محبوب دے ہاتھ مبارک ایویں حسن قدمین شریفین ایویں حسن او سوچ سوچ کے عشق دے اون درجے تے پہنچ گئے. ہن تساں ڈٹھے ایک مثال دیواں کہ گلاس دے وچ پانی آ ونجے یا جگ دے وچ جلے جگ بھری سی پانی تے وٹھی سی نا تے ایویں جلے عشق اندر آوے سی نا لون لون دے وچ والوں دا اظہار چہرے تے اور زبان تے شروع تھی وے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مکے دے وچ ذکر کرندن ہر ویلے محبوب دا ذکر کرندن چونکہ والد فوت تھی گیا ہی اور بچپن چی چاچے پرویش کریندا ہی چاچے نے بڑے ناز و نام نال پالے کیونکہ خاندان دے وچ بیا کوئی لڑکا کہنا ہی آپ دے ایک سوٹ سویرے ایک دوپہرے ایک شام بدلی کریں دے ہن اور آپ دی جتی دے تسمے سونے دے ہوندے ہن جلے محبوب دا ذکر کیتے نے نا وہ جی میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو کہیں پوچھے اے عاشقاں تے ازمائشاں کیوں آئیں فرمایا تاکہ ہر بندہ عاشق ہون دا دعویٰ نہ کرے. اے جڑا عشق ہے نا بندے کو ازمے دے. حضرت عبداللہ ذوالب جادین ماں ہی بڈڑی چاچے نے آکھے یا نبی کو چھوڑ دے یا میرا گھر چھوڑ دے. انہیں کہ ہون تو بھاویں سارا جہان ہی چھوٹ ونجے نبی دا دامن نہیں چھوٹتا. چاچے نے وہ کپڑے جسم تو لا گدن جڑا سامان ہی چاہ گدے ایک پھٹیاں پرانے دو چادراں اماں نے دیتن او پا کے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ حاضر تھے.
جلے محبوب علیہ السلام نے اپنے عاشق زار کو ڈٹھے کہ او جڑا کئی دے سوٹ بدلی کریندا ہے اج اپنے نبی دی بارگاہ دے وچ دو پھٹے پرانے چادراں پا کے آئے فرمایا ذل بے جادین آئے دو چادریں اے تا کہیں عاشق کو کوئی پوچھے کہ اوندا محبوب حقیقی اوندا کوئی نا رکھ دے اون دے کیا لذت ہے فرمایا دو چادریں والا ہے ہن اوندی ایک کیفیت ہے حضرت عبداللہ دی جڑے ویلے رخ مصطفیٰ تے نظر تھیندی ہوں والے پڑھ دین اللہ 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 دا ذکر کریں دے ہن رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دین وہ ذکر جاری تھی ویندا اور محبوب نے ولیاں دی شان فرمایا اذا رہو ذکر اللہ ولی ہوندا ہے جن چہرے کو دیکھ کے خدا یاد آ ونجے تو اے تو ولی دے چہرے کو دیکھو خدا یاد آندے جنہاں دے قدمے چ ولایت ملدی ہے امام الانبیاء دے اپنے چہرے دا عالم کیا ہو سی جائے بھی محبوب علیہ السلام دے چہرے منورہ مقدسہ کو ڈٹھے او اون درجے تے پہنچے صحابی جڑے مقام تے پہنچے اون درجے تے کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا عزیزان محترم حضرت عبداللہ جڑے ویلے بھی رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دن چہرے تے نظر پوندی ہے زبان تے کلمہ جاری تھی ویندے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے رکیندن اے عبداللہ ایویں نہ کیتا کر اے دکھاوا تھی ویندے ریا تھی ویندی ہے ایویں نہ کیتا کر ایک نے حضرت عبداللہ زارو قطار روندے پین اکھاں چوں آنسو ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا گزر تھا ہے جڑے ویلے عاشق زار دے چہرے تے آنسو محبوب نے ڈٹھن نہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے یہ تا کوئی پوچھے کہ محبوب علیہ السلام اپنے امتی نال کتنا پیار کریں دن جڑا نبی کئی ویلے بھی نہیں بولیا حضرت عبداللہ دی اکھاں دے وچوں آنسو ہیں محبوب دی نظر پئیے میرے جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے عبداللہ کیوں رونا پائے عرض کیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی تھی ویندی ہے کوتاہی تھی ویندی ہے ول جڑے میرے تو وڈے لوگ ہیں او میری اصلاح فرمیندن میرے آقا علیہ السلام فرمائے کہیں دے دل ازاری کیتی ہے کہیں کو ٹوکے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے عبداللہ جڑے ویلے تو کو دے دے نا ان دی زبان تے اللہ اللہ جاری تھی ویندے میں کہ کوئی دکھاوا نہ ہوئے ریا نہ ہوئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمائے فاروقی کو نہ روکیا کر کیونکہ میرے چہرے کو دے دیں کو خدا یاد آویں دے اور خدا دی یاد ایسی آندی ہے کہ زبان دے تے کلمہ جاری تھی ویندے ختم نبوت تقریر کال کرے سن جمعے تے پہلے فضائل شبان تے تیاری بھی کیتی اسے اشتہار بھی لگے میں کہ چھوڑو شبان رمضان شوال سارے حضور دے قدمہ تے نثار حضور دی ذات ہے تو شبان دی برکات بھی ہیں حضور دی ذات ہے تو رمضان دی برکات بھی ہیں اگر حضور دی ذات نال وفا کہنی تو ول کوئی شے کہنی بس یاد رکھو عزیزان محترم والو حضرت عبداللہ محبوب عشق کے ذکر کریں دے ایک وقت ہے عشق حقیقی تو مالا مال تھی گئن وہ درجے تے تھی گئن عشق جڑے ویلے فنا تھے تو بقا دی منزل دی طرف رواں دواں تھی گئن ایک مسئلہ ہے تھا سزا ہے سرے کی تقریر کرنی بندی سرے کی جو الفاظ ہی کہنی ہوتا ہے بابل گزارا ہی کرنا ہوتا ہے کیا کرو وہ چناؤ ہی کہنی ہوتا سرے کی زبان دے الفاظ ہے ان اچانک آکھوں تو والا بڑھ گھوتا کھڑا پڑے اور حضرت عبداللہ دنیا تو چلے گئے اور جڑا میں آکے نا بھئی فنا تو بقا دی طرف گئے کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید میں خطیبانہ جملہ ہے خطیبانہ جملہ نہیں قرآن چے یا ایتھا النفس اگو ارجعی الی ربک اے نفس مطمئنہ اپنے رب دی طرف آ ہون اے جڑی روح ہے نا اگر صحابی نفس مطمئنہ تے کوئی نہیں تو کائنات کوئی ہے ہی کائنات آج اگر محبوب فرمائے پہلے مخاطب انتصاب ہیں محبوب دے وسیلے نال ہون اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے دے اے نفس مطمئنہ والی روح اپنے رب کی طرف لوٹ آ علمی نکتہ ہے اپنے رب کی طرف لوٹ آ میں اے آدھا کہ جڑا این جہان آندے مرد تو وہ ہے جڑا رب کو لو ویندے وہ کی تو مرد ہے
جے کو اللہ فرماوے لوٹا جڑے اللہ کو لوٹ ویندے نا اتنے تو فنا کوئی نہیں، بقا ہی بقا ہے. بہرحال مجلس ہو کہ نہیں کہ میں تصور بیان کرا جڑی گال عرض کرے نہ پیاں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو وصال تھی گئے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھائے اور قبر دے جڑے ویلے اتارن لگے نا محبوب فرمائے میرا عاشقہ ہولے ہولے ہاتھ لوائے، سخت ہاتھ نہ لوائے، میرے عاشق کو تکلیف نہ پہنچے. یار عشق کرا ٹائم ہو سی نا عشق دے اوتے گفتگو کرے سو. عشق کیڑی شاہ ہے کہ جڑے محبوب یا معشوق کو تکلیف تھی وے تو محب کو تکلیف تھی وے تو محبوب محسوس کریں دے، اگر محبوب کو تکلیف تھی وے تو محب محسوس کریں دے. آخر ایک کیڑا مقام کوئی تو درجہ ہے. عزیزان محترم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ہولے ہولے ہاتھ رکھائے میرے عبداللہ کو تکلیف نہ پہنچے. قبر تے خود تشریف فرما رہے ہیں. جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں واسطے دعا کی تھی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائن کہ جڑا دیکھ دیکھ کے انہوں کو ہر ویلے کیفیت تاری تھی ہے نا محبوب دا چہرہ مقدسہ دیکھ کے زبان تے اللہ اللہ دا ذکر جاری تھی وینائی. اج محبوب اتنے پیار نال انہیں کو اللہ دے سپرد کرنے پہن تو میں سوچے نہ کھڑا کاش اے عبداللہ دی اج جو ہے جسم مبارک نہ ہوئے فاروق اعظم دا جسم ہوئے. یعنی عاشقان دی جڑی دنیا ہے نا وہ باقیاں تو جدا ہے. عزیزان محترم میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اول ہن کے ساری کائنات جان دیے، آخر ہن تے آپ دے جلوے دا اظہار ہے، آپ دا ذکر کیتا ویسی. اور باطن کی میں ہن باطن کی میں دو حدیث مبارک عرض کرے سا. آج بھی میں کو الحمدللہ کافی علماء نے فون کر کے پوچھے حدیث کیتا ہے، میں کہ استانے دے او طریقے سے یہ گال ختم تھی گئی ہن بھئی جڑا ہی آوے جناب اسا بیان کر وینے وہ لبی رکھ دن اور جڑا ہے وہ نہ کتابیں عام لوگوں کو کہہ نہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف گن گن جڑے ویلے جنت البقیع چ آپ تشریف گن گن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف گن گن محبوب دی جلوہ کری ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کی تھے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من انتے، تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا انا عائشہ. فرمایا من عائشہ، کون عائشہ؟ انہوں کہ ابو بکر صدیق دی بیٹی. فرمایا کون ابو بکر؟ حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف گن ہیں. جڑے گھر ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام واپس ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈٹھے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روندے پین پوچھے نے حمیرہ گھر دے وچ نہ رکھے حمیرہ پیار نال حمیرہ سر حضرت ام المومنین کو کیڑی گال تو اکھاں چوں آنسو ہیں. یا رسول اللہ اج میں جو آئیاں تساں ایویں فرمایا چا کہ تو کون ہے؟ میں کہ عائشہ. فرمایا کون عائشہ؟ فرمایا اچھا عائشہ تے کو مبارک ہوئے میں مقام لی ما اللہ تے فیض ہمی. ہن کاش کوئی مجمع صوفیاء دا ہوندا تے لفظ میت تے کلام ہوندا ول سمجھ آویا. ہیں جی بس میں ایک فارسی دا شعر پڑھ کے جڑا نا ترجمہ نہیں کریں دا مقام لی ما اللہ خود فرمود آئی من ندانم بندہ اے یا حق تو ہی. فرمایا میں اپنے نبی میں اپنے رب دے نال خاص ایک مقام چونا مقام ہے لی ما اللہ دے نال ہونا. اونلے نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول نہ کوئی مقرب نہ مرسل کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. صرف او ہوندے یا میں ہونا یا میں ہونا یا او ہوندے بیا تریجا کوئی ہوندا ہی نہیں. میں جڑے ویلے حدیث پڑھدا میرے تے کیفیت تاری تھی ویندی کہ درخت دے وچ رب دا بولنا قرآن وچ منی بیٹھے بندے دے وچ جن دا کلام کرنا من گندن ول محبوب دی زبان تے یار دا کلام کرنا کیوں نہیں منے دے. ول قرآن تواضع وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا یار تا اپنی مرضی نال بولیندا ہی نہیں، جڑا بولیندا یہ تا وحی ہے. عزیزان محترم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑے ویلے حضرت ام المومنین کو فرمایا ہو سی نا تو میرا دل آ دے کہ جڑے ویلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ دا دیدار تھے کہ جلوہ نظر آئے آپ دی اتے ایسی ایک حسن دی لہر ہوندی ہے جسم دے اتے چہرے دے اتے جیڑا آپ کو دیکھیا نا اندھا تھی ویلا. آپ اپنے جسم مبارک تے چہرے مبارک تے نقاب کر کے رکھے نا. یہ تو ابن عربی جیسے بندے لکھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دیدار تھی ہونا
اللہ کوہ تور تے کیوں بھیجے؟ جتھاں مرضی آوے ہر شے تے قادر دیدار کرا دے ویا. فرمایا وہ جڑا کوہ تور ہے نا وہ زبان حال نال اون دے دیدار دی تمنا رکھیندا ہے، اور حضرت موسیٰ زبان کال نال دیدار دی تمنا رکھیندا. اور تو کو کیا پتہ ہے حال اور کال کیا ہوندے؟ کہ حال والے دی اپنی دنیا ہے، کال والے دی اپنی دنیا ہے. توجہ نہیں فرمائی. تے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیڑا دیکھیا اندھا تھی ویندا آئی. آپ دی گھر والی ایک نے آکھے سونا تو ادھا دا دیدار کر کے آئے وینا تواڈے چہرے دے چون نقاب وچوں ہی حسن جھلک دے تے ول اپنے چہرے دی زیارت تک کراؤ چا. آپ نے فرمایا جیڑا میں کو دے دے نابینا تھی انہاں کے وال میں کرنی ایک آنکھ تے ہاتھ رکھ کے دے دیا. ایک آنکھ نال ڈٹھے وہ بینائی چلی گئی ہے. ول یہ لذت اتنی ہے کہ دوجی آنکھ نال ڈٹھے وہ بھی بینائی چلی گئی. ول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی میرے مالک لوگ کیا آکھسن؟ اللہ نے بینائی لوٹا دیتی ہے. انہاں تے ڈٹھے تے اے حال ہے تے حضرت ام المومنین دی قسمت تے قربان تھوئے تے کلام کر کے گھر آئی بیٹھن. توجہ نہیں فرمائی تسا. لیکن میری یہ مثال جڑی میں اکثر دینا ہونا وہ یاد رکھے مائیت دے وچ جنس نہیں بدل دی. لوہا علیحدہ جنس ہے، بھا علیحدہ جنس ہے. انہیں لوہے دی بھائی بیا خاندان ہے تے بھا دا بیا خاندان ہے. ہونی لوہے دے جناب والا تسا پیپ کو چاہی ونجو بھا دے سٹو بارو دے گا پک جمبن ان دے بھا چ رکھو تھوڑی دیر بعد لوہا گرم تھی سی والے وہ رنگ بن ویسی جڑا بھا دا ہا والے جے کوئی تسا لے سو اون کو سڑے سی وال کام ہی وہ تھی ویسی جڑا بھا دا ہا. لوہے دی جنس نہیں بدلی تھی، صحبت بھائی جو گئے اوے تھی گئے رنگ جو چڑھے تے بندے دا بھی جنس نہیں بدل دی. لامی یلد و لامی یولد قرآن دی ناسے اتھا جاہل صوفی کو بلیکھا لگے جنس نہیں بدل دی. وہی سمجھ نہیں آئی تو جنس نہیں بدل دی. لیکن عام بندے دے بارے وہ فرمے دے کہ وہ میرا ذکر کر کے قرب نوافل دی وجہ کو لو ہی مقام تے بندہ پہنچ میں دے وال اللہ فرمے دے میں دی زبان منوے نا وہ نہیں بولے نا میں بولے نا. جے ایت عام بندے دی شان جڑا ہے ہی ہوں دا محبوب. دلے بے مدعا ہے میں نہیں ہوں، یہ جلوہ یار کا ہے میں نہیں ہوں، پتے کی بات کہتا ہوں سن پیارے تمہیں دھوکا ہوا ہے میں نہیں ہوں. میں ہٹ دیے تو یار دے جلوے دا اظہار تھی. ایک صوفی لکھے شیطان جو ہے کہ آنا خیر من ہو، خیر دے نال شر کی میں تھی کہ سمجھ نہیں آتی کہ نال آنا جو لگ گئے. جیڑی خیر چ میں آوے سی اون دے رستے تے چلنا شروع تھی ویسی جیڑی خیر چ میں کہنی آئی وہ خیر دا ہی رستہ شر دا تھی نہیں سکتا. عزیزان محترم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے نے کہ محبوب علیہ السلام جنت البقیع چو ایک جنازہ پڑھا کے آئے. جنازہ پڑھا کے آئے نا تو آپ فرمیندے میں سرکار دے کندھے مبارک تھی میں ہاتھ رکھے تھے. میں کہ حضور بارش تھی نہیں پئی، محبوب بارش تھی نہیں پئی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا کوئی مستعمل کپڑا تھا نہیں تسا استعمال کیتا آیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا طیب المبارک ہے آپ تشریف کے نا میں جلدی جلدی سر تے رکھے چاہ. فرمایا جیڑا جسم دے نال چادر رل ونجے اون دے چ کمال پیدا تھی ویندے کہ جیڑا وہ کپڑا استعمال کرے حجابات اٹھ ویندن. اے عائشہ اے اون چادر دی برکت ہے جڑے حجابات اٹھ گئے تے انوار و تجلیات دی بارش تو دے دی پئی، ورنہ میرے اوتے تے ہر ویلے انوار و تجلیات دی بارش تھیندی رہندی ہے. حضرت علامہ مولانا منظور احمد فیضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک دی دورہ کروے دے پہنے ایک جگہ تے ایک شاگرد نے سوال کیتے حضور ایک گال دسو یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر، یہ مزمل ہی چادر ہے مدثر ہی چادر ہے جلے ہندو ہیں چادراں تو المزمل تے مدثر کیوں ہے؟ وہ توجہ ہے کہ کوئی نہ بھائی ہن ہندو ہیں چادراں تے مزمل ہوئے ہاں یا دوئے مدثر ہوئے نا یا دوئے مزمل ہوئے نا، ایک مزمل ہے ایک مدثر ہے. چلو مولی صاحب نوی گالی کاری چھوڑا ہر ویلے پرانے تقریر ہر ویلے اکشن پرانی گالی کرے نا. ہن جڑی یہ تصوف دی وجہ تمہیں کو کیفیت آ رہی تھی ہن میں پریشان تھی بیٹھا کہ یہیں پاسے ونجا کہ یہیں پاسے ونجا، کیونکہ یہیں پاسے ونجا تا تسا نہیں بچدے جے ایڈے ونجا تا اسا نہیں بچدے. حال عجیب تھیا پیا. عزیزان محترم حضور دسو مزمل
بھی چادر مدثر بھی چادر جلے ہیں دوئے چادراں یا دوئے مزمل ہوئے نا یا دوئے مدثر ہوئے نا. آپ نے فرمائے جڑے ویلے محبوب چادر اڑھیں دے نا اوڑھن دے کئی طریقے ہوندن. اگر اتے پا گنے تو مزمل بن ویندی ہے، جے تلے وچھا گنے تو مدثر بن ویندی ہے. لیکن ایک جیڑی شے محبوب دے نال جڑ ونجے نا اون دا ذکر باقی رہندے. وہ بھاویں کملی ہوے، بھاویں کمبل ہوے، بھاویں امام احمد بن حنبل ہوے، ذکر نہیں مٹدا، جڑنا شرط ہے. جیڑا ہی محبوب دے نال جڑے والوں دا ذکر نہیں ختم تھیندا، ذکر تھیندا رہندا ہے. کیونکہ ذکر ورفان اعلیٰ کا ذکر ہے کہ ذکر بلند کرنے والی خود و ذات جو ہے. اور میں اے عائشہ اے ہر ویلے میرے اتنے انوار و تجلیات دی بارش تھیندی رہندی ہے. اے جڑی بارش تھیندی پئی ہے نا، اے میری جڑی کملی تساں اوڑی ہے، اے اون دی برکت ہے. یارو کملی سر تے آ ونجے حجابات اٹھ ویندن تے جلے محبوب دا اپنا ید اللہ والا ہاتھ کہیں دے سر تے آ ونجے اون دے دیکھن دا عالم کیا ہو سی. نشر و طیب دے وچ نا تھان بھی لکھے کہ اللہ نے جڑے ویلے اپنے محبوب دے نور کو تخلیق فرمایا نا، حیرت ہے آج نور دے تے مناظرے ہوئے کرن جنہیں دے اکابر لکھ گن قد جاکم من اللہ نور، تو مراد محبوب دی ذات ہے. انہیں کہ محبوب نے نا، محبوب کو اللہ نے فرمائے ونجو سیر کر کے آؤ. اور سیر جہاں ترائے قسم ہیں، تصوف دی کتابیں السیر الی اللہ، السیر فی اللہ، السیر من اللہ. ہوں اگر انہاں سیراں دے تے گفتگو کروں تو کئیاں دی سیراں شروع تھی ویسے تو ہر ویلے سیر نہیں کریں گی، کئی ویلے ذکر نال ہی سیر تھی ونی دے. تو السیر فی اللہ دا کیا معنی ہے؟ السیر فی اللہ دا معنی محبوب تو میں کو دیکھ، میں تے کو دیکھاں، تو میری ذات دا دیدار کر، میں تے کو دیکھاں، تو میرا مشاہدہ کر تے میری ذات دا مشاہدہ کر، ول جڑا تے کو دیکھے وہ میں کو دیکھے. اے ہے السیر فی اللہ. اچھا ہونے جڑی محبت ہے ان دے دو درجن، ایک درجہ کامل، ایک درجہ ناقص. کامل درجہ کیا ہے؟ صرف اپنے یار کو دیکھنا، یہ درجہ کامل ہے. تے ناقص کیا ہے؟ کنا یار کو دیکھنا، کنا اپنے آپ کو دیکھنا. ہن ناقص درجے والے تے بڑے ہیں، کامل درجے والے بہت گھٹ ملدن. تصور میں تیرے ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے. کرم رکھتے ہیں ملاقات بدو نیک سے، ہم تیرے ملنے کے لیے ملتے ہیں ہر ایک سے. عزیزان محترم دیکھو نا، اے جڑا درجہ احسان ہے نا، اے محبت دا کامل درجہ ہے. تو اے اللہ اکبر کر کے حساب کتاب کرنا ہے ناقص درجہ ہے. ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ دی عبادت میں کرو جی میں یار کو دے دے پے وے، یا کم از کم اے درجہ ہوئے یار تو کو دے دا پے. تو اے جڑا کامل درجہ ہے نا، وہ ہر ویلے یار کو دیکھنا ہے، ہر ویلے یار کو دیکھنا ہے. اللہ نے قرآن فرمایا نا فإنک بأعیوننا، محبوب ہم تو آپ کو ہی دیکھتے رہتے ہیں. الذی یراک حین تقوم، ہن رب دے دے ہر ویلے یار کو. یہ درجہ ہے محبت، ہر ویلے یار کو دے دے. فرمایا اساں اپنے یار کو دے دے ہیں. ہائے ہائے، ابن عربی لکھے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کون تو کنزن مخفیاً، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. باب تو مجھے ہوئی محبت، اور میں نے کہا میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنے نبی کو تخلیق فرمایا، میں نے اپنے نبی کو تخلیق فرمایا. ہون اتھا جڑا الف لام ہے نا الخلق، اے عہد ذہنی اور خارجی، ان تے علماء سمجھ سکتے ہیں الجامنا نہیں چاہتا. بہرحال اتنا اکساں اے جڑا عنوان عبادت ہے نا، اے بعد وچ عنوان محبت پہلے ہے. عبادت بعد وچ محبت پہلے ہے، یاد رکھیں. فرمایا اللہ فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا. کلام دی شرط متکلم نال، اور متکلم دی شرط مخاطب نال. اگر مخاطب نہ ہوئے تو کلام نہیں، کلام نہیں تو متکلم نہیں. انہیں کہ جلے ہائی کوئی کہنا وہ لک کیا ہے کہنے کو لوں کہ ہائی، لیکن ہائی یا تھا دا انہیں وجود کہنا ہے، لیکن ہائی
وہی نہیں سمجھ وجود کہہ رہا اب کب تب تھا ہی نہیں، اور میں کن تو کنزن مخفین، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، کہاں پہچانا جاؤں؟ میں نے اپنے یار کو تخلیق کیا، اور تخلیق کر کے بل فرمائے کوئی ایسی شے تخلیق کراں اگر میں دیکھاں تو ہوں کو دیکھاں، تو کوئی میں کو دیکھے تو ہوں کو دیکھے۔ فرمائے آنا مرت و جمال اللہ، محبوب فرمائے اللہ دے جمال دا آئینہ ہاں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والو میرا نبی تمہاری جان تو زیادہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ شارک تو زیادہ قریب ہے، ول کئی عاشق زار دا دل تھی پوے ان دا دیدار کراں۔ ول کئی لوگ اعتراض کریں، کئی دفعہ میرے تقریراں پہلے بھی ہیں کہ جناب اساڈا دل کریں دے جڑا قریب ہے ان کو دیکھوں۔ فرمایا اگر قریب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ حضور غزالی زمانے دو جوابات عطا فرمائے، مقالات کاظمیہ خطبات کاظمیہ۔ فرمایا پہلی گل تا ہے ہاتھ دور نظر آندے قریب نظر آندے، جڑے ویلے اکھی دے اتے آویں نظر نہیں آتا، ہن کیوں نظر نہیں آیا؟ قرب دی وجہ تو وہ قرب اتنا تھی کہ اپنا آپ ختم تھی گئے۔ فرمایا ہن جڑا سرما ہے نا وہ ہتھیلی تے پیندے ہو تو تواکو اون ویلے ہتھیلی تے سرما نظر آندے، اگر اکھاں وچ پا کے نو سرما نظر نہیں آندا، ہن اس سرمے کو دیکھن واسطے آئینے دی ضرورت ہے، چونکہ اللہ قریب ہے، اللہ کو دیکھن واسطے آئینے دی ضرورت ہے، وہ آئینہ جمال مصطفیٰ میرے محبوب دی ذات ہے۔ چلو ہن میں تصوف تو اٹھ کے سوکھے سوکھے دو چار گالیں کرا۔ ڈنگریں کو محبوب دا پتہ ہے۔ حضرت درار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ محبوب دے صحابی ہیں، میدان جنگ تے گئے تے ہن گھوڑا چکے زخمی ہے، کافی تیر کھادے ہیں، لہو لوہان ہے، تھکاوٹ ہے، سفر چاہی، آپ نے ان کو آسا مارے بے جلدی چل جلدی چل جلدی چل، گھوڑا نہیں چلدا۔ حضرت زرار بن ازور جان دے ہن کہ اللہ نے محبوب کو اول بھی بنائے، آخر بھی بنائے، ظاہر بھی ہیں باطن بھی ہیں، جڑے ویلے کوئی نہ منے تو والا ہوں یار دا نا گھنو، نہ منن والے من ویندن، جڑے ویلے ہوں دے سامنے ہوں دا نا گھنو یار دا تے او من ویندے، تے آپ نے گھوڑے کو مخاطب کر کے آکھے جلدی جلدی چل ورنہ میں روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے ون کے تیری شکایت کرے سا۔ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدن جیویں میں گھوڑے کو آکھے نا میرا گھوڑا بینا کولو تیز ویندا ہے، میں کو پتہ لگے میرے محبوب کو اللہ نے عظمتاں و شان عطا فرمائیں، انسان تا انسان جانوراں دے سامنے بھی نبی دا نا گن گنو انہیں کو حیا آویں دے تے این قاضی کو حیا کیوں نہیں آیا؟ انہیں کو حیا آویں دے، این ڈنگر کو حیا نہیں آیا۔ وہ گڈا تھی کہ ختم نبوت دا اعلان کریں دا کھڑے یافور بن شہاب وہ آدھا کھڑے کہ میں ان نسل دا آخری گدھا جنہوں تے انبیاء نے سواری کی تھی، تسا ختم نبوت دا تاج پا کے آئے ای کو پتہ نہیں لگا۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام دے زمانے اور تعلق دی گال یاد رکھو، حکیم ترمذی بہت بڑے محدث ہیں، آپ فرمیندن میں جوان ہم تو ایک نے نا جوانی دے وچ میں کو ایک برائی دا خیال ہے، فوراً میں وہ برائی کو جھٹک دیتے، وقت گزرتا گیا، میری چٹی داڑھی تھی گئی، بڈھا تھی گیا، ایک نہیں میں اللہ دی رحمت دا ذکر چل پہ، میرے دل چاہیے کہ کوئی گال نہیں، اللہ دی رحمت دے دروازے کھلن، اگر انہوں نے میں خطا کر گی نہ تے آج معافی چمنگا راضی تھی پو گیا، یا دل دے سوچے تو زارو قطار روان لگن۔ فرمایا لگ دے محبوب دے نال جڑا قرب دا رشتہ آئی نا وہ تھوڑا دوری دا رشتے قرب والا رشتہ دوری اچ بدل گئے، ورنہ ایسا خیال نہ آوے ہا، کیونکہ میں جڑے ویلے بانا ودوہا دے چہرے کو دیتا واللیل دے زلفیں دا ذکر کرے نا، ما زغ البصر و ما طغی دے کاجل والے اکھیں دا ذکر کرے نا، ید اللہ والے ہتھاں دا ذکر کرے نا، علم نشرہ دے سینے دا ذکر کرے نا، آخر کیا تھی گئے ہن ہی ٹائم میں کو میرے دل دے وچ برائی بھی کوئی نہیں ہوندا، خیال ہے نا پہ کاش میں کر گی نا، روندے روندے ستا جو ہاں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نصیب تھئیے، میرے آقا نے دیدار کرائے۔ فرمایا حکیم ترمذی گالے ہے کہ جڑے ویلے تو والے عبادت کریں میں جوانی ہے، تیری عمر والے اتنا قرب دے زمانے میں چاہیے واسطے تو گناہ نہیں کر سکیا، اے دوری زیادہ عمر دے سبب نال ایسا خیال آگے، ورنہ تیرا نبی تا تیرے تو ہون بھی راضی ہے۔
وسوسے تو بھی میرا محبوب باخبر ہے، خیالات تو بھی باخبر ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے گال لکھی ہے، اور میں نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نا پڑھیں دے بیٹھے نا اپنے شاگردیں کو، تے گال چل پئی ہے تصوف دی، انہاں کہ اے جڑا زمانہ ہے نا، حالات ظاہری طور تے کچھ لوگ ہوندے اے باطنی اہل تکوین نے سارا نظام چلے دے۔ تے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی دا ایک شاگرد آ، انہیں کہ حضور اگر تو کو اے پتہ ہے بھئی فل مدبرات امرا دے تحت لوگ خفیہ تدابیر کو چلاون والے اہل الرجال ہیں، تاں اے بھی پتہ اسی کون ہیں؟ وہ جڑے شاگرد نے سوڑا پکڑے نا استاد کو، تے استاد سے مجبور سی انہاں کہ وہ فلانا جڑا ہے نا علاقے دے وچ بندہ جڑا چوک دے وچ خربوزے وچ نہ کھڑے نا، وہ وقت تک کتب بھی ہے، غوث بھی ہے، پورے علاقے دی ڈیوٹی وہ کریں دے۔ ول تو پتہ ہے شاگرد جڑے ہوندن، طالب علم جڑے بڑے حضرت ہوندن، انہیں جو ایک ٹور پہ ہوا کہ وان کے دیکھا تھا صحیح اٹھانی چاہتی گیا کہ حضور والا مہربانی فرماؤ اٹھانی دا خربوزہ تھا ایک ڈیوچا، انہیں بزرگاں نے خربوزہ دیتے، انہیں کٹ کے کھا دے، آکے صحیح یہ پھک گئے، وہاں کے پوتر بیا چاہ گئے، آکے سے یہ پھک گئے، ادھی ڈھیری انہیں تباہ کر سکی، لیکن انہیں دے چہرے تے غصے دے کوئی اثرات نہیں آئے، جمال ہی جمال، جمال ہی جمال، جمال ہی جمال، غصہ کوئی نہیں، جمال ہی جمال۔ اور اے جڑا ہے نا شاگردی کو خود شرم آئی ہوا کہ سارے تو میں ڈھیری ادھے تو زیادہ تباہ کر سکتی ہے، غصے چ نہیں آتے پہ، انہاں وجہ حالات تاں خراب ہیں کہ ہے نرم دل، کوئی کھلے آلا ہوئے تو سارے سدھے تھی ونجنا، ہے نرم دل۔ کچھ عرصہ گزرے، حالات سخت تھی گئے ملک دے وچ، حالات دے تغیر و تبدل دے وچ، لیل و نہار دی گردش دے وچ خیالات بدل گئے، حالات بدل گئے، آب و ہوا، موسم، لوگوں دی طبیعت جلے بدلی تھے والو شاگرد اگے والے بیٹھے ہیں سہیں، یہ دسو کوئی تبدیل تھی کہ؟ فرمایا ہاں ہاں تبدیل تھی کہ پہلے والا وصال کر گئے، ہن جڑا ہے ذرا جلالی بزرگ ہے، انہیں کہ کون ہے کہ فلانے چوک شربت وچ نہ کھڑے، زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، شاید کہ اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند۔ تو کو کیا پتا کہ بعض اوقات یہ ریڑی لاون والے کئی درجے تے فائد ہوندے، جی گلیاں دے پھیرے چکر لاون والے بھی کئی مقام تے فائد ہوندے۔ عزیزان محترم، وہ ہن شاگرد وہ جڑا خربوزے والے کولو گیا جو اٹھانی وائیں کے دیتے، حضور شربت پلاؤ، چیک تا کراؤ چاہ، انہیں تھوڑا جہاں شربت دیتے، انہیں پیتے ہیں گھٹ، آکے صحیح تو پھک کے آکے اور آ جلے نالے رکھ کے چاٹ سکتی ہے، فرماون لگے تو سارے خربوزے والے سمجھیں حالات بدل گئے، انشاءاللہ حالات بدل سن، ہاں انشاءاللہ حالات بدل سن، ہاں ضرور روز کوئی خربوزے میں چڑھا لے نہیں ہوندے کنا شربت علیہ آویدن۔ اللہ تبارک و تعالی اے دل دے حالات ہی بدل سن، دل دی کیفیات ہی بدل سن۔ عزیزان محترم، آخری حدیث پاک تے گفتگو ختم۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، یہ جڑی شبرات علی رات آنی پی ہے نا، شعبان المعظم دی، ان شبرات دی رات دے وچ رات اسا الحمدللہ کافی کتاباں دے نوٹس لین چکے، شبرات علی رات 4-5 تقریرہ ہیں، ایسے راز شبرات دے کہ اللہ تبارک و تعالی شبرات علی رات نگاہ رحمت دے نال بیت اللہ کو دے دے، اور جڑے دل بیت اللہ دی طرف منہ کر کے عبادت دی طرف میل ہوندے والے انہاں دلاں کو دے دے۔ ویسے میں کو حیرت تھی انہاں لوگاں تے کہ اگر کوئی رات کو آ کے ذکر کرے کتا لکھا ہے، عبادت کرے کتا لکھا ہے، نوافل پڑھے کتا لکھا ہے، سویرے روزہ رکھے کیوں رکھے؟ اے ماں کے کملے ہو، کنا اے تا آکھیا کرو اے جڑے بندے عبادت واسطے ہیں او کدے گئے جڑے نہیں آئے؟ کیوں صحیح؟ وہ جڑے نہیں آئے مسجد وچ او کہیں نہیں نظر آندے پے، جڑے آئے بیٹھے انہاں دے اعتراض ہے کیوں آئے؟ جڑے اللہ دے ذکر واسطے نہیں آئے انہاں دے بارے سوال کہے نہیں او کیوں نہیں آئے؟ جڑے آئے بیٹھے انہاں تے اعتراض ہے، جڑے سویرے روزہ نہیں رکھے دے انہاں تے سوال کہے نہیں کیوں نہیں رکھے؟ آدن تسا کیوں رکھے؟ فرمایا جڑا ویڑے کوئی لیلۃ القدر شبرات علی رات آدھی ہے نا، زمزم دے کنویں چ مٹھاس اور پانی دی طاقت زیادہ بدھا رہی تھی، اور ابن الحاج مالکی بہت بڑے فقیہ ہیں، انہاں فرمائے شہید جتنے بھی ہیں نا، جڑی نصف شبان ہے نا
اللہ تبارک و تعالی این رات دے وچ تمام شہداء دی ارواح کو بھیجن دے ونجو اپنے نبی دے روزے دی زیارت کر کے آؤ. ترمذی شریف دی حدیث پاک ہے کہ محبوب علیہ السلام فرمائے میں دن کو روزہ رکھے نا اور رات کو قیام کرے نا، میرے ایک خواہش ہے کہ میری جڑے ویلے اجل آوے میں روزے نال ہوا. میں کل ایک بہت بڑے عالم دے نال ڈسکس کرے نا پیا میں کہ حضور اے ارشاد فرماؤ محبوب نے تو ربیع الاول وچ وصال فرمایا اور نبی دی نگاہ تو کوئی شے لکی ہوئی کہنا محبوب اے کیوں فرمایا کہ میں شب رات وچ روزے رکھے نا تاکہ میری اجل جلے آوے میں روزے چھواں. وہ این دی وجہ کیا ہے؟ این دی وجہ ہے محبوب دے دے پہن بھئی ہن این رات جڑا کچھ لکھی جو سی تھی سی وہ کچھ تا این رات دی تیاری دی ترغیب محبوب علیہ السلام دے پہن اور شب رات دے مہینے دے روزے دی ترغیب دے پہن بھئی روزہ رکھو. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن ایک رات میں ستا خواب دے وچ ڈٹھے میں ایک شخص دا حال حوال میں کو دکھایا گیا اور حال حوال کیا دکھایا گیا کہ ایک شخص ہی ہوندی نا ایک بیٹی ہے اور عرفاء کو ہی رات درجے ملدن عشق والے کو ہی مقامات ہی شبرات ملدن جنا کہیں مرنے آج لکھی سی شبرات دی رات یعنی 14 شعبان کو کہیں نکاح کرنے شعبان دی رات کنے حج تے وڑنے جے کو جڑا کچھ ملنے یہ سارا کچھ لیلۃ القدر دی رات شب برات علی رات لکھا وے. قرآن پاک دی تفاسیر چے کہ اگر اے شب برات لکھا وے و لیلۃ القدر دی کیا اہمیت ہے فرمایا شب برات لکھا وے لیلۃ القدر وچ ونڈیا وے. یہ شب اے تفاسیر دے وچ لکھا ہے. او فرمیندن میں ڈٹھے ہی رات میں کو خواب دے زیارت تھی ہے ایک نکی جی بال آئی میری بیٹی آئی تو چونکہ میں والے توبہ کہنا کی تھی آئی شراب پیندا ہم تو وہ بیٹی روز آ کے نا میری داڑھی چاہت مرندی شراب دا پیالہ ساڑھ دیں دی رادی ابا یہ شراب نہ پیتی کر کیونکہ شرابیں کو اللہ نگاہ رحمت نال نہ دیتا. این رات شراب پیون والے کو فیض نہیں ملتا. حضرت مالک بن دینار فرمیندے نو بچی بڑی خوبصورت ہے ظاہر بیٹی دے نال زیادہ پیار ہوندے والد کو اگر انسان دا پتر ہوئے تو آخر کارے تھے وہ بچی بیمار تھی گئی فوت تھی گئی فوت تھی ون دے بعد مالک بن دینار دن وال میری ہوا حالت شراب پیونی تے عجیب کیفیت جلے شب برات آئیے تو میں ستا میں ہن خواب دیتا پیا. اچھا وال یہ جڑی گال ہے نا یہ روح البیان وچ بھی ہے الفاتح الزہرہ دے وچ بھی ہے اچھا تفسیر کبیر وچ بھی ہے روح المانی وچ بھی ہے امام ذہبی دی الکبائر وچ بھی ہے زواجر امام مقدسی دی اون دے وچ بھی ہے. کوئی عام گال نہیں کوئی 7-8 کتاباں چ ہے. تو فرمیندن میں جڑے ویلے رات کو ستا اچھا وہ بچی فوت تھی کہ میں ہوں حالت چراندم شب برات میں خواب ڈٹھے قیامت برپائے میرے پیچھو ایک بہت بڑا نانگ لگ گئے ہن میں اگا اگا بھجدا وے نا نانگ پیچھو ہے میں رکدا جو ہی سپیڈ لینا نانگ میرے قریب آندے وال میں بھج پونا نال ہی ڈٹھے تے ایک بزرگ ہیں بالکل کمزور ہیں انہیں دی حالت ہی کہ ہنے فوت تھی ویسے اتنا کمزوری ہے تو میں اندے قریب گیا میں کہ میں کو بچا انہیں کہ پتر میں تے کو نہیں بچا سکتا میں خود کمزور ہاں تو میں تے کو کتوں بچاواں تو اگا سپیڈ لا اگا میں گیا تو ڈٹھم تے بہت بڑا تغار ہے اگ بلدی پئی ہے جڑے ویلے میں اندے قریب گیا نا تو ایک نال وادی ہے اتھا چھوٹے چھوٹے بچے ودے ہن انہاں بچیاں نے آواز دی تھی او چھوٹی بچی دا نا گھن کے او فلانی ہو رہا دیکھ تیرے ابے کو جہنم میں سٹے دے پن. وہ بچی دوڑ کے آئی ہے بجلی دی طرح انہیں اپنے والد کو ہاتھ پکڑے اور آکے ابا جی میں اللہ دی بارگاہ تیری شفاعت کی تھی اللہ نے قبول کی تھی اور لیلۃ القدر دی رات نابالغ بال جندے فوت تھی ونجن اللہ انہیں کو اذن دیں دے اپنے والدین دی شفاعت واسطے اللہ دی بارگاہ چارج کریں. لہذا میں عرض کی تھی اللہ نے تے کو بچا کی دے تے پوترے نام کیا ہے فرمایا تیرے برے عمل ہیں تو بابا کیا ہوا کہ تیرے چنگے عمل ہیں جنہیں چی خلاص کرنا تو کمزور تھا پہ جتنا شب بیداری کرن دے نال نال ساکوں اللہ دے حضور معافی منگنی ہوتا ہے توبہ بھی کرنی ہے تاکہ سارے اعمال اچھے تھی. اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ دی نافرمانی تو بچوں اور اللہ کرے
محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا جڑی شان اور عظمت وقار ایویں قائم رہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ دی عظمت خصوصاً ختم نبوت دے این عقیدت تے جڑا بھی ڈاکہ لاوے اللہ کو نیست و نابود فرمائے۔ اللہ ہر عاشق دی حفاظت فرماوے جڑے عظمت مصطفیٰ دے سپاہی ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت و عظمت دا پرچار کرنا لین انہاں دے صحیح علم بردار ہیں، اور ساکوں ان شب بیرات دے فیضان دوں مالا مال تھی من دی اللہ توفیق عطا فرماوے، اور ان بالاں دی شادی جنہاں دی اللہ برکات نصیب فرماوے، سارے خانداناں وچ آپس وچ محبت نصیب فرماوے، اور انہاں نے محبوب دا ذکر ہی واسطے کیتے تاکہ ذکر دی برکت دے نال ساری زندگی اعلیٰ گزرے، محبوب دی نظر رحمت ہوئے کہ لوگ انہاں شادیاں تے مختلف کنجر خانہ تے تماشا بنے دے انہاں محبوب دے ذکر دی محفل سجائی۔ جلے محبوب دے ذکر دی محفل ہوئے تو مدینے والا نبی کیویں راضی تھی۔ محبوب دے ذکر دی محفل اللہ کرے میں سجا رہا اور سجا ہی راسن ورفعنا اللہ کا ذکر محبوب سے تمہاری خاطر تمہارے ذکر کو بلند کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساکوں سارے کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا